الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا ونشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم ونشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا الصادقين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رسول الله انظر حالنا يا رسول الله انظر حالنا يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إنني في بحر غم مغرق خذ يدي ساحل لنا أشكالنا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک بابا سے بلا قرآن پاک کے عزیز دوستو، واجب الاحترام بزرگوں اور عزیز بھائیوں،
جیسے کہ تسلسل نال ایک مضمون چل رہا ہے شان ولایت تے. اج دا دن چونکہ حضور داتا صاحب داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ دا عرس بھی ہے. سوال آج جڑی بات ہوئے گی کہ آخر نبوت دی ضرورت ہوئی کہ شیطان دا جھگڑا، شیطان نے تکبر تے غرور کیتا اللہ دے نبی اللہ دے خلیفے دے مقابلے چ تعظیم نبوت نہ کیتی. رب آکھیا فخر ہو جن نکل جا، دفع ہو جا، وکان من الکافرین، تو کافر ہو گیا ہے. چنانچہ قومال نبی آندے رہے، شیطان آ کے قوم نو گمراہی دے گڑے چ، وہ طویل واقعہ میں سنا چکیا تانوں. سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر ولایت دی ضرورت کی سی. آج مین مسئلہ جو ہوگا کہ ولی آتا کس لیے، ولی کی کیا ضرورت ہے، ولایت کیوں، اور اس کے ذمے کام کیا ہے. اللہ اتنی عنایات، اتنی مہربانیاں، اتنے اپنے فضل ان لوگوں پہ کرتا ہے اور لوگوں کو حکم دیتا ہے کہ ایمان والو اللہ سے ڈرو، صادقین کے ساتھی بنو. تو ان کی ضرورت کیا ہے اور ان کے ذمے کیا کام ہے، اور ولی کیا کرتا ہے آ کے جس کو ولایت کے عہدے پہ فائز کر دیا جائے، اس کے ذمے کیا کام ہے. اور وہ جب آتا ہے تو دنیا میں کیا کرتا ہے. اور ولایت یہ میں عرض کر چکا ہوں کہ کس طریقے سے اس عہدے پہ فائز ہوتا ہے، اس میں کیا خصوصیتیں ہوں، اس کا رہنا سہنا، چلنا پھرنا، بیٹھنا اٹھنا، پبلک سے ملنا جلنا، معاملات، وہ میں عرض کر چکا ہوں. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ آتا ہے، اس کی ضرورت کیا ہے اور اس کے ذمے کام کیا ہے. عمارت بنائی جاتی ہے تاکہ گرمی سردی سے بچا جا سکے، جب ژالہ باری ہو، جب بارش ہو، سردی کا موسم ہو تو اس میں آرام کرے، ہر چیز سے محفوظ کرتی ہے. شدت کی گرمی ہو، تھکا ماندہ ہو، اپنے گھر میں آ کے آرام کرے، کوئی اسے ڈسٹرب نہ کرے. ہر چیز کی کوئی نہ کوئی ضرورت ہے. تو ولایت کی ضرورت کس لیے ہے؟ اللہ کو تو کوئی ضرورت ہے نہیں. اللہ ولیوں کا محتاج نہیں ہے. ولی کو بنایا جاتا ہے ضرورت کے لیے. کس ضرورت کے لیے؟ پبلک کی ضرورت کے لیے. جب انبیاء آئے تو اللہ انبیاء سے ان کے ذمہ ڈیوٹی تھی، اور ولایت یہ مسند نشین ہے نبوت کی، کہ شیطان جب انسان کو گمراہ کر دے، پہلے تو ایک آئین کی کتاب نازل فرمائی، امت مصطفیٰ پہ مہربانی فرمائی، قرآن. اس میں حرام حلال جائز ناجائز، گناہ ثواب نیکی بدی، یہ سب کچھ بیان کر دیا گیا کہ ایک بندے کو، اور اللہ کہتا ہے کہ وَإِن تُعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ تُحْصُوهَا، تجھے میں نے نعمتیں عطا فرمائی ہیں، اتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں کہ تو ان کا شمار بھی نہیں کر سکتا. اور اتنی نعمتیں کھانے کے بعد بندے کے ذمے کیا ہے؟ بندے کے ذمے کیا ہے؟
اور اس ولی کے ذمہ کیا ڈیوٹی ہے، اس بندے کے ذمہ، پبلک کے ذمہ کیا ہے؟ پبلک کو پیدا کرنے کا مقصد ایک تو توحید خداوندی، میری بات کو ذرا سمجھنے کی کوشش کریں، ایک تو توحید خداوندی کہ بندے کے ذمہ ہے اللہ کے سوا کسی کی پوجا نہ کرے، اس کا عقیدہ ہو کہ ایک ذات ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، لا ضد ہے، لا ند ہے، قادر مطلق ہے، مالک یوم الدین ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے، رؤوف ہے، رحیم ہے، احکم الحاکمین ہے، قادر مطلق ہے، قیامت کے دن کا مالک ہے، وہ کائنات کا بنانے والا ہے، اسے کسی نے نہیں بنایا، وہی عبادت کی لائق ہے، سجدے کی لائق ہے، پوجا کی لائق ہے، تو کائنات پوری اس کی پرستش کرے۔ پھر اس نے ایک ڈسپلن، ایک نظام قائم کیا اور آئین کی کتاب اللہ کا قرآن، جس میں کہہ دیا کہ اس کام کی تمہیں اجازت ہے اور اس کام کی تمہیں اجازت نہیں ہے، یہ کام تم کر سکتے ہو، یہ کام تم نہیں کر سکتے، اس راستے پہ چل سکتے ہو، یہ راستے جو ہے اس پہ آپ نہیں چل سکتے، جائز ناجائز ہر چیز کو واضح بیان کر دیا۔ اب ڈائریکٹ تو اللہ کلام کرتا نہیں بندوں سے، وہ انبیاء کی ذات ہے، تو فرمایا کہ جس نبی کے ذریعے وحی کا نزول ہوتا تھا، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ امام الانبیاء نے اعلان فرما دیا کہ آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ جب کوئی نبی نہیں آئے گا نا، تو اللہ نے اب کون سمجھائے گا؟ ایک ہوتا ہے کتاب میں آئین ہو، ایک ہو اس کا عملی مظاہرہ۔ اگر کوئی ان پڑھ ہو تو وہ اس جاننے والے سے پوچھ لے، کوئی معذور ہے، پڑھ نہیں سکتا، دیکھ نہیں سکتا، بول نہیں سکتا، تو اس کا عملی نمونہ مظاہرہ کر دیا جائے کہ دیکھیں زندگی اس طریقے سے گزارنی چاہیے، تو وہ حضور کا اسوہ حسنہ، حضور کے نقش قدم پہ چلنا، جس کا قرآن نے کہا ہے فاتبعونی، کہ تم نے اتباع رسول کرنی ہے۔ اب نبوت کا دروازہ بند، کوئی نبی اور نہیں آئے گا، حضور آخر الزمان نبی ہے اور خاتم النبیین ہیں، خاتم المرسلین ہیں۔ اب قوم تو اسی طریقے سے جب بھی کوئی چیز کسی کو سمجھانے والا نہ ہو، کوئی ڈسپلن نہ ہو، تو قومیں گمراہ ہوتی چلی آئی، یہ ماضی گواہ ہے۔ اگر اس تفصیل میں جاؤں گا تو جمعے کا وقت کم ہوتا ہے، کہ قوم بے راہ روی اختیار کر جاتی ہے، اور بے راہ روی اس وقت اختیار کرتی ہے جب وہ کسی ڈسپلن کو نہ جانتے ہوں، قانون کو نہ جانتے ہوں، اصول کو نہ جانتے ہوں، اور ان کو کوئی سمجھانے والا نہ ہو۔ تو اللہ نے اپنے بندوں پہ رحم فرمایا، تو عرض کر رہا ہے ایک تو ہے توحید، یہ میجر پوائنٹ ہے، مین چیز ہے توحید، اور دوسرا کیا ہے کہ جس کو اپنا نائب بنایا ہے اس کو آئیڈیل بنایا جائے، کہ قوم کے ذمہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے یہ دیکھ لو، اس کی زندگی آپ کے سامنے نمونہ ہے، اس کو اپنا آئیڈیل بناؤ، اس کا چلنا پھرنا رہنا گفتگو وہ آئیڈیل ہے۔ وہ تھے حضور کی ذات گرامی۔ اب نبوت کا دروازہ بند ہوا تو رب العالمین نے فرمایا اب ایسے لوگ پیدا کروں گا جن کا سیرت صورت دیکھ کے ان کی سیرت حضور کے مطابق ہوگی، ان کی صورت حضور کے مطابق ہوگی، ان کا رہنا سہنا فرمان مصطفیٰ
اور حضور کے اسوہ حسنہ کے مطابق ہوگا، ان کا پبلک کو ملنا، اور کیسی صورت ہی کیوں نہ ہو وہ کسی قیمت پہ وائلیشن نہیں کریں گے، یعنی ادھر ادھر نہیں جائیں گے۔ ان کا طریقہ وہی ہوگا جو مدینے کے تاجدار کا ہوگا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ پیر سید شبیر حسین شاہ صاحب۔ ان کی شب و روز، ان کے جلوت خلوت، وہ سفر میں ہوں، وہ گھر میں ہوں، وہ کہیں مسجد میں ہوں، کہیں بیٹھے ہوں، ان کا چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، ملنا، گفتگو، جب بھی بات ہوگی تو حضور علیہ السلام کی سیرت اور صورت کا مظاہرہ ہوگا۔ ان کے نظریات، ان کے عقائد، ان کا ہر معاملہ، غمی خوشی کوئی بھی صورت ہو، وہ کریں گے جو حضور علیہ السلام کا اسوہ حسنہ ہے۔ تو پھر فرمایا کہ جب ایسی صورت ہو اور پھر ان کو میں مقام ولایت عطا کروں گا۔ یہ اصول اللہ نے قرآن میں بیان کر دیا ہے کہ فرمایا قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ جب یہ صورت ہوگی پھر میں ان کو ولایت کا درجہ دوں گا، وہ میرے مقبول بندے بن جائیں گے۔ ایک تو یہ ثابت ہوا کہ ولایت کے لیے حضور کے اسوہ حسنہ پہ چلنا ضروری ہے، ضروری ہے۔ پھر ان کو وہ تاج ملے گا ولایت کا۔ اتنا بھی آسان نہیں، اتنا بھی آسان نہیں جیسے لوگوں نے سمجھ رکھا ہے۔ تو ولایت تاج کا ملے گا، اور اس کے ذمہ کام کیا ہوگا کہ نبوت، ایک نبی 1,00,000 کئی ہزار نبی رسول پیغمبر دنیا میں تشریف لائے، اللہ نے نبی رسول بنا کر بھیجا، آپ کو 1,00,000 کئی ہزار نبی رسول پیغمبر میں ایک بھی نبی یا رسول ایسا نہیں ملے گا جو دوپٹہ اوڑھ کر گوشہ نشین ہو گیا تھا۔ قوم نے ستایا، قوم نے آوازیں کسے، قوم نے مارا، قوم نے گالیاں دی، قوم نے ستایا، قوم نے ظلم و ستم کی انتہا کر دی، قوم نے مصائب ایسے مصائب سے دوچار کر دیا کہ بظاہر آدمی کے پائے ثبات کو لغزش نہ آئے۔ یہ ممکن نہیں، یہ صرف انبیاء کا خاصہ ہے کہ کہیں پھر ان کو آزمایا جاتا ہے، پھر آزمایا جاتا ہے اور بتایا جاتا ہے کہ دیکھ لو، اپنے اللہ کے حکم کی تعمیل اس طرح کرنی چاہیے، اللہ کی رضا پہ راضی اس طرح رہنا چاہیے۔ یہ تمام زندگی ان کی ایک نمونہ بنا دی گئی اس قوم کے لیے۔ اور پھر وہ کرتے کیا تھے کہ تبلیغ کرتے تھے۔ ان کی تبلیغ کیا تھی؟ خدا کے قانون کا درس دینا کہ تمہارے رب کا یہ قانون ہے، یہ اللہ نے تمہارے لیے جائز قرار دیا ہے، یہ اللہ نے تمہارے لیے ناجائز کہا ہے، یہ عمل تمہارے لیے باعث ثواب ہے، یہ عمل باعث عذاب ہے، یہ عمل کرنا تمہاری بہتری ہے، اس عمل کرنے سے تمہارے خسارے میں جاؤ گے۔ یہ سب کچھ وہ کرتے رہے، قوم کو بتاتے رہے، قوم کو بتاتے رہے۔ اور قوم اس کے بدلے میں کیا دیا؟ قوم نے کبھی آگ جلائی؟ قوم اس کے بدلے میں کیا کر رہی ہے کہ نبی تبلیغ کرتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو دیکھیے کہ قوم کو تبلیغ کی، قوم کو سمجھایا، قوم نے کیا کیا؟ قوم نے اس کے مقابلے میں ٹھٹھا کیا، مذاق کیا، تذلیل کی، توہین کی۔ اور جب حضرت نوح علیہ السلام تنگ آ گئے، اور یہ کس لیے تھا؟ اگر نوح علیہ السلام تبلیغ نہ کرتے، یہ گڑبڑ ہے بھائی، تبلیغ نہ کرتے تو شاید نہیں، یقیناً قوم انہیں کچھ نہ کہتی۔
قوم اس نے کچھ نہ کہتی، کیونکہ قوم نے دشمن اس وقت ہوئی جب ایک آئین اور ایک قانون کے مطابق زندگی بسر کرنے کے لیے کہا، اور اللہ کی توحید اور اس کے بعد رب کے احکام ان تک پہنچائے، اور فرمایا کہ یہ تمہیں اجازت نہیں ہے، یہ بت پرستی، یہ فلاں فلاں فلاں، یہ تمہیں اجازت نہیں، یہ کفر نہیں، اللہ سے بغاوت ہے، اسٹیٹ میں بغاوت کرنا حاکم سے بغاوت ہے، جو میرے رب سے بغاوت کرے گا وہ خاتمہ ایمان پہ نہیں ہوگا۔ بیٹے یہ سیٹ کرو بھائی، یہ گڑبڑ ہے، ساؤنڈ بناؤ نا۔ عرض کر رہا ہوں کہ یہ غلط ہے، نہیں ابھی نہیں ہو، سیٹ کرو اسے، یہ ڈبلنگ بھی نہیں ہونی چاہیے، وہ ساؤنڈ بڑا خوبصورت بنتا ہے۔ تو مسلمان بھائیو تھوڑا سا یہ ڈبلنگ کم کر لو، تھوڑی سی، اور ایک دے دو۔ عرض کر رہا ہو تھوڑا سا آواز بریک ہو جائے تو کر لو۔ تو عرض کر رہا تھا مسلمان بھائیو، اب ٹھیک ہے کچھ ہی کو دے دو معمولی سا۔ تو قوم نوح نے جب تنگ آ گئے جناب نوح علیہ السلام، تو یا رب العالمین اب تو میں ان سے مایوس ہو گیا ہوں، اب ان سے مایوس ہو گیا ہوں، اب تو مجھے بالکل مایوسی ہو گئی، یہ قوم باز نہیں آئے گی، بلکہ ان میں جو پیدا ہوں گے نا وہ بھی رائے راست والے پیدا نہیں ہوں گے، سب کافر ہی پیدا ہوں گے۔ یہاں چھوٹا سا اشارہ، اگرچہ موضوع نہیں، چھوٹا سا اشارہ عرض کروں گا کہ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ان کی پشتوں سے جو پیدا ہوں گے وہ بھی کافر ہی پیدا ہوں گے۔ اگر ما فی الہام کا علم نہیں تو پھر تو نوح علیہ السلام نے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نقل کفر نہ باشد، یہ تو کذب کا الزام آئے گا نا، کہ الزام لگا دیا جناب نوح علیہ السلام نے کہ ان کی پشت سے بھی کوئی مسلمان نہیں ہوگا، اور اللہ نے یہ نہیں کہا اے نوح یہ تو نے کیا کہہ دیا ہے، تجھے کیا علم کہ ان کی پشت میں مومن ہوگا یا کافر ہوگا، جس چیز کا تجھے علم نہیں وہ کیوں کہتا ہے؟ تو اللہ نے اس کا کوئی رد نہیں کیا، بلکہ یہ درست مانا اس لیے کہ اللہ نے علم دیا تھا کہ نبی کو علم ہوتا ہے کہ آنے والی ان کی نسل کو بھی دیکھ سکتا ہے، جن کا ابھی نطفہ منتقل نہیں ہوا اللہ نے ان کا بھی علم دیا تھا نوح علیہ السلام کو کہ آنے والا مسلمان نہیں ہوگا، کافر ہوگا۔ اب کوئی قرآن پڑھے تو کہے کہ نبی کو علم نے غیب نہیں دیا جاتا یا نبی کو علم نہیں، تو پھر بتائیے موسیٰ علیہ السلام کے قول فرمان کو قرآن کو کیا کہو گے؟ قرآن پیش کر رہا ہوں، فرمایا ان میں آنے والا بھی کوئی مسلمان پیدا نہیں ہوگا، یہ کافر ہوں گے، اب جو جنیں گے وہ کافر ہی جنیں گے۔ تو فرمایا موسیٰ تم بیڑی بنا لو، بیڑی بنائی اور قوم مذاق کر رہی ہے کہ یہ کیا کر رہے ہو؟ فرمایا میری قوم تم ہنسی کر رہے ہو، اللہ کے پیاروں سے ہنسی نہیں کی جاتی، ان کا مذاق نہیں اڑایا جاتا، اچھے آدمی اچھے کام کرنے والے رب کے حکم کی تعمیل کرنے والے سنت مصطفیٰ پہ عمل کرنے والے کا مذاق نہیں اڑایا جاتا، ان کو بیک ورڈ اور پست ذہن اور پرانے خیالوں کا مالک نہیں کہا جاتا، یہ روشن خیالی تم کہہ رہے ہو، تم اپنی تباہی کی اسباب پیدا کر رہے ہو۔ فرمایا یہ بیڑی بنا رہا ہوں میرے اللہ کا حکم ہے، سبحان اللہ کہہ لو، حکم ہے، اور میری قوم آج مذاق کرتے ہو کل پچھتاؤ گے۔ آج بھی کہتا ہوں دین کا مذاق اڑانے والوں، شرفاء کی پگڑی اچھالنے والوں، شرفاء کی پگڑی اچھالنے والوں، مذہبی لوگوں کا تمسخر اڑانے والوں، آج تم ان کا مذاق اڑاتے ہو، اپنے آپ کو ماڈرن کہلوانے والوں، جدید دور کے لوگ کہلوانے والوں، کل رو گے۔ اس کی وجہ کہ دیکھ لو، ہسٹری اٹھا کے دیکھ لو، جن لوگوں نے ڈسپلن قانون اللہ کے احکام کی مخالفت کی ہے وہ قومیں تباہ و برباد ہو کر رہ گئی، وہاں وہ عذاب نازل ہوئے کہ ملیا میٹ کر دیے گئے۔ اللہ محتاج نہیں ہے، اللہ محتاج نہیں ہے کہ پاکستان کے لوگ زندہ رہیں گے تو اللہ ہے، اگر یہ نہ مانیں گے تو اللہ اللہ نہیں۔ پوری کائنات
ہر چیز ایک طرف ہو، اس کے بعد بھی اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے. اللہ اللہ ہونے میں کسی کا محتاج نہیں، الہ ہونے میں کسی کا محتاج نہیں، اور نبی اپنے سوائے رب کے قوم میں کسی کا محتاج نہیں ہے. اس لیے یہ دین کا تمسخر اڑانے والوں، خدا کے غضب سے ڈرو. ہسٹری پڑھو، یہ جدت، یہ روشن خیالی تمہیں لے ڈوبے گی. وہی اکابر کا حکم، وہ اللہ کا قرآن، اپنے رب کے احکام کو مانو. ملیا میٹ ہو گئے، چھوٹی چھوٹی غلطیاں، کسی کی زمین اٹھا کر آسمان سے اوپر الٹا دی گئی، نشان تک ختم ہو گئے. کوئی بندر بن گئے، سور بن گئے، ان کی شکلیں بدل گئی، پتھروں کی بارش برسا دی گئی، طوفان نوح آیا، برباد کر کے رکھ دیا. کیونکہ اللہ محتاج نہیں ہے، اسے کیا. اللہ کے غضب کو دعوت نہ دو دین کا مذاق اڑا کے. نوجوان کسی بوڑھے کو دیکھتا ہے، داڑھی والے کو دیکھتا ہے، مذہبی لوگوں کو دیکھتا ہے تو مذاق اڑاتا ہے. جدید دور کی یہ گشتیاں جن کو دین سے کوئی تعلق نہیں، ٹی وی پہ بیٹھ کے مذاق اڑاتی ہیں. تمہاری کتیوں جیسی، سورنیوں جیسی شکل ہوگی جو دین کا مذاق اڑائے گا. عرض کر رہا ہوں مسلمان بھائیوں، ملا کی یہ بات ہے، ملا کی یہ بات ہے، ملا یہ کہتا ہے. تجھے کیا؟ ملا تو وہ کہتا ہے جو اس کا اللہ کہتا ہے، اس کا رسول کہتا ہے. بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ نوح علیہ السلام جب فرمایا بیڑی بن گئی، تیار ہو گئی، چونکہ جمعے کا وقت کم ہوتا ہے، جب بیڑی تیار ہو گئی تو یا رب العالمین بیڑی فرمایا زوجہ نسنین، ہر چیز کا جوڑا جوڑا بٹھا لو اس میں، کیونکہ وہ عذاب نازل ہونے والا ہے، کوئی بچ نہیں پائے گا. جوڑا جوڑا بٹھا لو، ہر چیز کا جوڑا جوڑا بٹھا لیا گیا. اور پھر کیا ہوا؟ پانی پھوٹا زمین سے، آسمان سے پانی برسا، ہر چیز کو ملیا میٹ کر دیا. بیٹا تھا، بیٹا تھا. یا رب اللہ، شفقت پدری نے جوش مارا، یا اللہ یہ میرا بیٹا ہے. فرمایا ڈوب جانے دے، لیسا من اہلک، یہ تیری اہل سے نہیں ہے. بزرگوں کی اولاد ہو، دین سے بغاوت کرے تو یہ مت سمجھے کہ میں فلاں بزرگ کا بیٹا ہوں، میں فلاں ولی کا بیٹا ہوں، فلاں غوث کا بیٹا ہوں، فلاں کتب کا بیٹا ہوں. میرا دادا کتب تھا، میرا پردادا کتب تھا، اس کے اوپر دا کتب تھا. یہ مت سمجھے. اس کی وجہ، اگر نبی کا بیٹا وائلیشن کرنے کے بعد برباد ہو سکتا ہے تو کسی ولی کے بیٹے کی کیا حیثیت ہے؟ اور کوئی قابل عزت نہیں، کتنے بڑے باپ کا بیٹا کیوں نہ ہو، جو شریعت مصطفیٰ کا باغی ہو. یہ اہل سنت کے لیے ولایت کی میں بات کر رہا ہوں کہ یہ کہتے ہیں ہمارے مرشد کا بیٹا ہے، ہمارے دادا مرشد کا بیٹا ہے، جی ہم طریقت میں بندھے ہوئے ہیں. لا حول ولا قوت. بھائی قرآن مقدم ہے یا مرشد؟ قرآن مقدم ہے، حدیث مقدم ہے، شریعت مقدم ہے. کتنے بڑے ولی کا بیٹا، کتب کا بیٹا، غوث کا بیٹا نہ ہو، جب شریعت کا باغی ہوگا، اسلام کے مخالف ہوگا، اس راہ پہ نہیں چلے گا، قابل عزت نہیں. یہ جہالت ان جہالا مشائخ نے پھیلائی ہے کہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہر قیمت پہ آستانے سے تعلق رہے. ہم آستانوں کو مانتے ہیں اور اس آستانے کو مانتے ہیں جس آستانے میں علی حجویری ہو. ان کی حد تک اگر نالائق ہوگا نسل میں تو ہم نہیں مانیں گے، ہم غوث پاک کو مانیں گے. بھئی یہ تو کیا، سارے آدم علیہ السلام نبی کے بیٹے ہیں. یہ تو جزوی فضیلت ہے. قابل عزت وہ ہے جو ان کے نقش قدم پہ چلے گا. ہاں تو عزیزان گرامی، انبیاء آئے، مصائب اٹھائے، پھر وہ غرق ہوئے. میں اس طرف نہیں جانا چاہوں گا. بیٹے کو کہا تو بیٹے کو چھوڑ دے، بروں کا ساتھ چھوڑ دے، نیکوں کے ساتھ آ جا. اس نے کہا نہیں ابا جی، جدید دور ہے، دنیا کہاں کی کہاں پہ چلی گئی اور آپ ابھی وہ پرانی باتیں کرتے ہیں. اب پوری دنیا غلط ہے، آپ صحیح ہیں. اللہ اکبر. بیٹے کو سمجھایا، سلطان العارفین کی زبان میں ترجمہ کر لیں، آپ کا ذوق بھی پورا ہو جائے گا. آپ نے فرمایا بیٹے برے کی دوستی اچھی نہیں، غلط لوگوں، بد عقیدہ، بد مذہب، یہ کفر
کفر و کافر اور مشرک کی دوستی ٹھیک نہیں، چھوڑ دیں ان کو۔ آپ نے فرمایا نالک سنگی، تھوڑا آواز زیادہ کر لیں، نالک سنگی سنگ نہ کریے، مل کے ذرا کہہ لو نال نہیں علی کئی جڑے نہ چوپ پڑھ لو اچھی کو نہیں برکت ہو جائے گی۔ نالک سنگی او سنگ سنگ نہ کریے، نالک سنگی او نالک سنگی سنگ نہ کریے، تے کول نو لاج نہ لائیے، پترا بریاں دی یاری چھڑ دے، جد نو لیگ نہیں لائی دی، تو نبی دا پتر ہے۔ مگر کیا ہوا، اس نے نبی کی بات نہ مانی، برباد ہو گیا۔ اگر نبی کا بیٹا برباد ہو سکتا ہے تو ایک ولی کا بیٹے کی کیا حیثیت ہے؟ یہ ہمارے عموماً آستانوں میں یہ ہوتا ہے جی، درس دیا جاتا ہے جی بالکل اتھے اف نہ کرو۔ میں اس بات کا قائل نہیں، کیونکہ مقدم اللہ کا قرآن ہے، نبی کی حدیث ہے، بس۔ یہ جو متاثر دیا ہے نا مولویوں کے متعلق، وہ جی مولویاں دی ہور گل ہوندی ہے، فقیراں دی ہور گل، یہ بالکل غلط ہے۔ مولوی کی بات وہ ہے جو اللہ کا قرآن ہو، نبی کا فرمان ہو۔ اور یہ اس لیے کہ ہزار خامیاں ہوندیاں نے تے پھر بدنام مولوی نو کر کے، مولوی دا قدر کٹا کے تے اپنیاں کمیاں تے پردہ پان واسطے پھر آکھنا جی یہ فقیراں دی لین ہوندی ہو دے چپ کا رہنا چاہیے، اے ہی جانن یا خدا جانے۔ ہم اس بات کے بالکل قائل نہیں ہے، اور نہ ہم کسی ایسے قول کے قائل ہیں، نہ اس قول کی کوئی حیثیت ہے۔ یہ صرف اپنی کمیوں کو چھپانے کے لیے ہمارے نزدیک محترم وہی ہوگا جڑا یار دیاں عداواں تے عمل کرتا ہوئے گا، بس۔ ہاں جی، تو عرض کرنا بے مسلمان بھائیو، ابراہیم علیہ السلام اس طرح نبیوں دے گئے۔ اس تو بعد جس لئے ویکھیا قوم نو راہ ہدایت تے لان واسطے، قوم نو راہ ہدایت تے لان واسطے، جس لئے اگر رب نے فرمایا او لوگو جدوں نبوت دا دروازہ بندے، اس تو بعد کون ہونگے؟ صادقین ہونگے۔ ایک لوگ پیدا کیتے جان گے کہ جڑے علم بھی ہوئے گا، عمل بھی ہوئے گا، روحانیت ہوئے گی، میرے فضل والے لوگ ہونگے۔ یا ایوہ الذین آمنوا، اے ایمان والیو، رب العالمین حکم ہوئے، فرمایا اتقوا اللہ، اللہ کو لو ڈریا جے، اے نہ کرے مونا دی توہین نہ کرنا، اونا تے تنقید نہ کرنا، اونا نل بغاوت نہ کرنا۔ اللہ ان اولیاء اللہ، اللہ دا قرآن پیش کرنا پہ اہل سنت دا مسلک، اللہ دا قرآن نبی دی حدیث ہے۔ اللہ ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔
فرمایا جے تسی مخالفت کرو گے اونا دا تے بگڑے گا کچھ نہیں، لا خوف اونا نو کوئی پرواہ نہیں تواڈی، کیونکہ اونا نو سارا جہان بگڑ جائے اونا دا ایک کوئی ہے کہ ساڈا رب تے رسول راضی ہو جائے۔ اونا دے ذمہ ڈیوٹی ہے جویں سینئر آفیسر انج کہہ لو ایک ایس پی جیڑا ہے وہ حکم دیندا ہے ملازم ماتحت سپاہی نو کہ تو انج کرنا ہے، سارا جہان ایک پاسے ہو جائے اور وہ کھڑا ہے کیونکہ اپنے باس دے حکم دی تعمیل کردا ہے، اور سارا شہر ایک پاسے ہو جائے اور وٹے پھڑے ہون، وہ کھلوتا ہے کیونکہ انہیں باس دے حکم دی تعمیل کرنی ہے۔ ولی جیڑا ہے اللہ تے اللہ دے رسول دے حکم تے عمل کردا ہے، سارا جہان ایک پاسے ہوئے دشمنیاں کرے جو بھی کرے لا خوف انہاں نو کسے دی پرواہ نہیں ہوندی، وہ ہر مصائب برداشت کرنے واسطے تیار نے، کادے واسطے ایک تو راضی رہ جائیں۔ انہاں کام وہ کر دینے جدے نال یار راضی ہوئے، رب راضی ہوئے، رسول راضی ہوئے، او کر دینے جو حکم ہوندا ہے، جو رب دا حکم ہوندا ہے، جو دے رسول دا حکم ہوندا ہے، انہاں دے نزدیک انہاں دے باس دا آرڈر ہے، اے ماتحتی ہے، اینو بندگی آندے نے، او دے حکم دی تعمیل کرنی ہے۔ تو مسلمان بھائیو توجہ فرمانا، جس لینج کر دے تے کی ہوندا ہے، فرمایا او جڑے میرے واسطے سارے جہان دی مخالفت سن دے نہیں، گلاں سن دے نہیں، تنقید سن دے نہیں، او کیوں سن دے نہیں؟ او میرے یار ہوندے نے، او کر دینے جو رب دا حکم ہوئے، او کر دینے جو رسول دا حکم ہوئے، او من دینے، انہاں نو کسے دی پرواہ نہیں۔ فرمایا ولا لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، او غمگین بھی نہیں ہون گے، نہ ایتھے کوئی غم ہے نہ اوتھے غم ہے، انہاں نو خوشیاں مل دیاں نے کی، جس لئے کوئی گل کر دے کوئی ستائے تے او سمجھ دینے رب راضی ہو گیا ہے۔ اللہ رسول دی رضا وچ ہر دکھ برداشت کر دینے، انہاں دا عقیدہ انج کر لے، سادہ لفظاں نال ترجمہ اس طرح کر لینے ہیں، جے کر یار دے نام دا ملے مینا، جے کر یار دے ملے مینا، چوڑی پا لیندے تھلے سٹیے اینا، جے کر یار دے نام دی ملے سولی، جھوٹا لے لئیے پشان ہٹیے نا۔ فرمایا وہ میرے دوست ہوندے نے جیڑا میرے حکم دی تعمیل کرنے والے ہوندے نے۔ آہا تو مسلمان بھائیو توجہ فرمانا درا، پھر جسے لے وہ میرے ہو جاندے نے تے کر دے ہو نے، وہ اپنے نہ جسم نہ نفس نہ لوکا نہ ماحول نہ معاشرہ کسے شادی پرواہ نہیں کر دے، وہ ہو ویندے نے ساڈا رب کیویں راضی ہوئے گا، ساڈا رسول کیویں راضی ہوئے گا، ساڈے واسطے حکم کی ہے۔ آہا تو فرمایا وہ کم کر دینے، پھر کی کر دینے، سردیاں دے موسم ہون، سردیاں دے موسم ہون اور برف باری ہوئے، پانی بھی ٹھنڈا ہوئے، اٹھ دینے یار دی رضا واسطے، نفل و نوافل انہاں دی نظر ہر عزا رب دے حکم دے تابع ہو جاندہ ہے۔ بلکہ حدیث کا مفہوم الفاظ پیش کرتا ہوں، حضور علیہ السلام نے فرمایا پھر وہ ایسے ذکر و اذکار کرتے ہیں، اس طرح ذکر ہو کہ او دے ہاتھ میں بن جانا، او دے پیر میں بن جانا، او دی اکھ میں بن جانا، او دی سماعت میں بن جانا، او دی ہر چیز میں بن جانا، او دا کوئی عزا میری رضا دے خلاف حرکت کر دے ہی نہیں۔
جس لئے مقام مل جاندہ ہے، اے مقام مل جاندہ ہے، کمال حاصل ہو جاندہ ہے، کیویں ہوندا ہے ذکر و اذکار اتباع رسول نال، پھر انہاں دا مقام کی ہوندا ہے من عادا لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب۔ پھر انہاں دا کی ہوندا ہے انہاں دی دشمنی میری دشمنی، انہاں نال دوستی میرے نال دوستی، انہاں نال عداوت میرے نال عداوت۔ من آدا لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، فرمایا او کرتے نے جو میری رضا ہوندی ہے، تے جدو او آکھن یا لانج کر انہاں دی میں بھی نہیں موڑ دا، جو منہ کٹ دیندے نے میں بھی کر دینا۔ لو اب سما اگر وہ قسم پا دین تے میں قسم پوری کر دینا، وہ کہہ دینا خدا دی قسم جان جو ہوئے گا ایمیں ہی ہو جائے گا۔ ایڈی بھی سوکھی ولایت نہیں جو میں آج کل سیل تے لگی، ہائے ہائے۔ تو عزیزان گرامی پھر جدو میری رضا واسطے کر دینے تو رب نے فرمایا جدو اس مقام تے ہوں دے او دے نال عداوت نہ رکھی، او دے نال دشمنی رکھی، بلکہ ایمان والیا تینو حکم ہے وَقُودُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اونا دے نال پیار کر، اونا دی سنگت اختیار کر، کیونکہ او لوگ نے جنہ دے متعلق شیخ روم نے آکے پیر کامل صورت ذل الہ۔ آج کل تے تھلے چھیل بیٹھا ہوں دے مولوی آنوں دے پیر کامل صورت ذل الہ، یہ اتنی جلدی کا مسئلہ نہیں ہے۔ عرض کرنا پہ مسلمان بھائیو اے مقام بڑا دور ہے، پھر وہ کی ہوندے نے انہاں دی نظر چ کمال ہو جاندے تو کی ہوندے نبوت دے سجادہ نشین ہوندے نے، وہ گونگے تھے نہیں ہوندے، وہ تبلیغ کر دینے کیونکہ مشن نبوت دا دروازہ بندے آکے دین دی تبلیغ کر دینے، کفر و شرک ہر چیز ہر برائی تو منع کر دینے، کدرے تبلیغ کر دینے، کدرے نظر کر دینے تے کایا پلٹ کے رکھ دینے۔ نبی پاک نے تبلیغ بھی کیتی ہے تے نبی نے نگاہ کرم بھی فرمائی ہے۔ مثلا کئیوں نو تبلیغ کر دے رہے فرائض تبلیغ کیتی ہے، اور کدرے دل آیا ہے تے نگاہ اٹھی ہے کایا پلٹ کے رکھ دیتی، اے تے اگلے دی مرضی ہے نا، اے تے او دی مرضی ہے، جے پسند آیا تے آکھیا یا اللہ اے من دے چھڑ، تے عمر کلمہ پڑھ لیا، کدھرے پسند آ گیا ہے کہ اے بندہ دین واسطے نفع والا ہے تے پسند کر لیا، یا اللہ مینوں دے چھڑ لیا، کدھرے پسند آیا تے ابو جہل دا پتر نگاہ کیتی ہے اکرمہ قدمہ تے ڈگ پینے، اور کلے تبلیغ کیتی ہے فرض پورا کیتا ہے، فرائض سار انجام دیتے نے، نہیں کو مندہ تے کھائے قسمہ دا سیر۔ اے ہوئی پوزیشن اولیاء دی، کیونکہ مسندر نبوت دے سجادہ نشین اصل ہو لوگ نے تبلیغ کر دے ہونگے، لوکاں نو دین دی راہ تے چلان دے ہونگے۔ رب نے بھی تاہیاں کہ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، اونا دی راہ تے چل جڑے تینو اللہ والی راہ تے چلاؤں دے نے، دین دا باغی ہوئے ساتھ نہ دے، پھر ساتھ نہ دے، تے جدو میری رضا واسطے محویت دا عالم بھی اختیار کر جائے، بلکہ کی ہوں دے فرمایا جسلے چلدا پھر عالم ہوش تو بعد شکر وچ بھی چلا جائے، سارے انو پھول جائے پر مینو نہ پھولے۔ اور یہ بھی بات مجذوب کا ایک ڈپارٹمنٹ ہے ولایت میں، مجذوب سارے انو پھول جاندہ ہے، رب رسول نہیں پھولدا، ایک گل یاد رکھو، کیونکہ انہاں جلویاں وچ گم ہو جاندہ ہے، انہاں جلویاں وچ گم ہو جاندہ، بے نیاز ہو جاندہ ہے، مگر وہ قابل تقلید نہیں، یہ ضرور ہے، قابل اطاعت قابل تقلید وہ ہے جو حضور کے اس حسنہ پہ چلے۔
فرمایا پھر انہاں دا مقام کی ہوندا ہے من آدھا لی ولین فقد آزنتہو بالحرب اونا نال دشمنی میرے نال دشمنی اللہ جنگ دا چیلنج کر دے فرمایا تے جے اونا دی محبت کرے تے اونا دی محبت میری محبت ہوئے گی کیونکہ وہ جو کر دے نے میری رضا وہ اپنا وقت ضائع نہیں کر دے ہماں وقت اپنے رب دی بابے بلے شاہران دی زبان میں ترجمہ کر رہے ہیں وہ تے کوئی بھی کرن کم تے نالے چرخا کتا نال یاد کران نال چرخا کتاں نال یاد کران ہاتھ کار ولے دل یار ولے نال چرخا کتاں نال یاد کران ہاتھ کار ولے دل یار ولے مل کے کہہ لو بخیلو دو نالے چرخا کتاں بڑھو تسی بھی ٹھہرو مل کے ایک آواز نہ اچھی پڑھ لے کرو تو انہوں کچھ نہیں ہوندہ فوت نہیں ہو جلے تسی نالے چرخا کتاں نالے یاد کران ہاتھ کار ولے دل یار ولے نالے چرخا کتاں اے میرا چرخا کون کون کردائیں وے میرا چرخا کون کون میرا چرخا کون کون کردائیں دل میرا تو چرخا کون میرا اے چرخا کون کون کردائیں میرا میرا چرخا کون میرا چرخا کون کردائیں دل میرا تو کردائیں نال پونی کڈاں نال نام جپاں ہاتھ کار ولے دل یار ولے ہاتھ کار ولے وہ ایک لمحہ بھی اپنا ضائع نہیں کرتے وہ صرف ہوتی رضا واسطے پوری زندگی تے پھر مقام ملدا ہے رب آندا ہے یحببکم اللہ او میرے محبوب بندے نے تے لوکو انہاں دے ساتھی بنو انہاں دی سنگت جیڑی ہے انہاں دی سنگت جیڑی ہے تہاڈا بیڑا پار کر جائے گی انہاں نال تعلق انہاں نال واسطہ کیوں کہ او دے نال پیار اس واسطے کہ او رب دا بندہ ہے اللہ دا مقبول ہے او دے چ للہیت آ جاندی ہے جس لئے اوے پیار کریں گا رب اللہ بھی مہربانیاں او دی خدمت او دے نال پیار جس لئے اے مقام ہو جائے گا تے پاویں او قبر وچ ہوئے تے پاویں باہر ہوئے اے بھی گلے پاویں قبر وچ ہوئے پاویں باہر ہوئے پیار اس واسطے کہ اللہ دا مقبول بندہ ہے جس لئے اور ویکھ لے مسلمان پھر او دے نال فائدہ مل جاندا ہے نفع ملدا ہے ویکھ خواجہ میری کتھوں چلیا کتھے چلیا تے داتا علی حجویری دے کول 950 سال ہو گئے نہیں حضرت دے انتقال نو مگر نفع کیے آج بھی اوتھے جا کے ویکھ لے او حجرہ موجود جس لئے بیٹھے نے اوتھے بیٹھے نے جا کے پیار کیتا ہے اور رب اندے پینل وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ انہاں دی سنگت کرو انہاں دا قرب اختیار کرو کیونکہ اے اس مسجد دے سجادہ نشین نے
اور ایک ولی بھی تینوں یہو جہا نہیں لبے گا جڑا مبلغ نہیں ہوئے گا، جڑا دین دی تبلیغ کرنے والا نہیں ہوئے گا۔ حضرت داتا علی حجویری کل خواجہ اجمیری آ کے بیٹھے، جس لئے مراقبہ کیتا ہے، بیٹھے ذکر و اذکار، آیا اس واسطے سونیا تیرے دروازے تے آیا ماں، کچھ عطا کرو۔ اللہ اکبر۔ تو علی حجویری بھی مہربان ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر کی ہویا، اپنے مزار پرانوار دے وچوں فیض دیتا ہے تے اعتراف کون کردا ہے؟ خواجہ اجمیری ہند الولی۔ آہا، او سید زادہ کچھو چلے ہے میرے داتا دے قدماں دے وچ، جس لئے پھیل گیا گنج بخشے فیض عالم۔ آہا، خزانے بخشن اللہ داتا ایسے دواز ہے، گنج بخشے فیض عالم، مظہر نور خدا، گنج بخشے فیض عالم، مظہر نور خدا، ناکشارا پیر کامل کاملہ، گنج بخشے فیض عالم، مظہر نور خدا، ناکشارا پیر کامل کاملہ، ناکشارا پیر کامل کاملہ را۔ آج بھی آدمی کیونکہ جب وہ قبر میں ہو کہیں ہو فیوز و برکات جاری رہتے ہیں، مگر آج جنے کھنے دی قبر تے بے کے جا کے منگنا جڑا ہے نا، یہ بھی شودیاں دا کام ہے۔ اگلا بھی پکھا ہوئے تے آ بھی بیٹھا ہوئے تو تمہیں اٹھنا کی سو منگے تے کسے مرد دے بوہ تو منگے۔ وہ مڑ جنہوں مان لیا کہ مردی یہ ہوئی جی آکھیا جی سارے جان تو ہے ہی اللہ، مگر وہ چند لوگ ہوندے نے، وہ چند لوگ ہوندے نے۔ ہاں جی تو رس کرنا ہے وہ لوگ نے جیڑا آکھیا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، حدیث رسول نے فرمایا، میری امت دے علماء بنی اسرائیل دے نبیاں دی طرح نے، میری امت دے علماء بنی اسرائیل دے نبیاں دی طرح نے۔ علماء دی وجہ کہ میں کوئی ولی جاہل ہندہ ہی نہیں، یہ بھی بات حضور کی حدیث ہے، میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح۔ علم کا معنی ہے جاننا، اللہ ان کو علم دیتا ہے، جاہل ولی نہیں ہوتا۔ داتا صاحب مولوی سن، خواجہ صاحب مولوی، مجدد پاک مولوی، میاں شیر محمد مولوی، پیر میر علی شاہ مولوی، پیر جماعت علی شاہ مولوی، سلطان العارفین مولوی، غوث پاک مولوی، خواجہ شہاب الدین سہروردی مولوی، غزالی مولوی، رازی مولوی، مولانا سردار محدث اعظم پاکستان مولوی، پیر جماعت علی شاہ صاحب مولوی، یہ سارے مولوی سن، علم والے سن۔ مو دوستا علم والے سن، چونکہ شمع از پہ علم باید گداخت، حضرت شیخ فرماؤں دینے چو شمع از پہ علم باید گداخت، چو شمع از پہ علم باید گداخت، کہ بے علم نتواں خدا را شناخت، کہ بے علم نتواں خدا را شناخت۔ جاہل تے خدا نو بھی نہیں پہنچ سکتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ جو شمع پہ علم باید گداخت، کہ بے علم نتواں خدا را شناخت۔ بے علم جاہل تے خدا نو بھی نہیں پہچان سکتا۔ ہم ایسے کسی کے قائل نہیں جو علماء کی تذلیل کرے۔ جتنے بزرگ مسلمہ ہوئے ہیں وہ سب علماء تھے،
وہ سب عالم تھے. اللہ اکبر. ہاں جی تو رس کرنا پیا دات علی حجویری دے پنجاب فارسی دا شعر ہے نا او دا ترجمہ کر لینے ترجمہ کر لیں. حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ حضرت داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ دے دروازے تے آکے قبر کولو فیوز و برکات. شاہ جی قرآن کچھ دلیل, ہاں میں قرآن میں دلیل پیش کرنا. وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ. لوکو جدو اپنیاں جانا تے ظلم کر لو میرے حبیب دی بارگاہ دے وچ حاضر ہو جاؤ. حکم قیامت تک قائم ہے. اگر قبر کو لو فیض حاصل نہ ہوندا کسے دا وصال ہو جائے تے رب اج کل قرآن کریم دا مبدا خاص ہوندا ہے. میں علمی لحاظ سے بات کر رہا ہوں. قرآن کریم کا مبدا خاص اور حکم عام ہوتا ہے جواز بن گیا, مگر صاحب مزار جیڑا ہے او دا فیض دینا اس مقام دا ہووے. داتا صاحب غوث پاک مجدد الفسانی جیسا, مہر علی جیسا, جماعت علی جیسا, شیر ربانی جیسا کوئی ہو. یہ تو نہیں نا نرا سنگے مر مر لا دیئے تے کو ولایت نہیں لب دی. انہاں دی کچی قبر بھی ہووے تے ہووے صاحب مزار کوئی مقام رکھدا ہوئے تے نہ جوندیاں چو لمے جبیاں لے کوئی زیادہ ولایتی دلیل ہے. اس قسم کے بھی لوگ ہیں. حضور علیہ السلام کی حدیث ہے کہ فرمایا کہ ان کے بال بکھرے ہوں گے, جوتے ٹوٹے ہوئے ہوں گے, لباس پھٹا ہوگا, بالوں میں گرد و غبار ہوگا, دروازوں سے دھکیل دیے جائیں گے. فرمایا ان کو کوئی بیٹی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا, اپنے برابر کا سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوگا, ان کو ساتھ بٹھانے کے کوئی لیے تیار, ایسی ان کی خستہ حالی ہوگی. مگر ہوں گے کیا؟ فرمایا اللہ اقسم, اگر اللہ پہ قسم پا دیں تو اللہ ان کی قسم کو پورا کر دیتا ہے. اگر وہ کہہ دیں کہ جاؤ خدا کی قسم ایسے ہوگا, فرمایا وہ اسی طرح ہو جاتا ہے, ایسے ہی ہو جائے گا. وہ دیتے ایک میں اس درجے دے آدمی دا بھی ایک واقعہ سنا جانا تھا. ہارون رشید, خلیفہ ہارون رشید, اس وقت بادشاہ کوئی دیندار, کوئی مذہب نال, کوئی بزرگاں دا حیا کرنے والے ہوندے سن. ایڈے روشن خیال نہیں سن ہوندے, اصل تو روشن خیال ہوئی سن, مگر علم و عمل کی اہمیت تھی ان کے نزدیک. آ رہے نے جس لئے آ رہے نے تھے لشکر اگے جا رہا, اور زبیدہ بھی اپنے سہیلیاں اور نال خدام نے تے آ رہی. اگے حضرت بہلول دانا, حضرت شاہ بہلول دانا آپ تشریف فرمانے. تو یار ریت نہیں ہوندی آج میں بچے کار کوٹھا بنا کے کھیڑ دینے, وہ وچ پیر پا کے نہ ریت دیتے آج کار کوٹھا بنان پہ. آندھے نے آج 200 روپیے دی ضرورت ہے, اشرفیاں درموں دینار جو بھی ایسی, کہ آج 200 روپیے دی ضرورت ہے کسی نو جنت دا گھر چاہیے دا, کسی نو جنت وچ گھر چاہیے دا. وہ بادشاہ کو لنگیا کو نال جرنیل سپا ساری, انہاں سمجھا ہے فقیر ہے, کوئی درویش ہے, مجذوب لگا ہے, لگا روے ایک گھر جنت ویچن ڈیا ہے. وہ جس لئے لگ گیا, پچھوں زبیدہ آ رہی سی, نال سہیلیاں, خدام, پورا ایک لشکر وہ آ رہی ہے. جس لئے پروٹوکول نہ رانی سی, بادشاہ دی بیوی سی, تو وہ آ رہی ہے جس ویلے. تو وہ بابا اپنے موچ لگا, آج انہیں پیسوں دی ضرورت ہے کسی نو ضرورت جنت وچ گھر دی. انہیں کیا کہ بابا آندہ پیا, اسے کہہ لو نہیں کڈو پھڑو, نکرانی نو کہتا, کسی کنیز نو کہتا دے دے جا کے. اسے کہہ لو بابا جی آپ نے پیر کٹ لیا, فرمایا جا تیرا ہویا, جا تیرا. حضرت شاہ بہلول دانا رضی اللہ رحمت اللہ تعالی علیہ جس نے پیر کٹ لیا کہ تیرا رات ہوئی تے ہارون رشید خواب دے وچ ویندا کیے کہ جنت وچ چلا گیا. جنت وچ ویندا کیے کہ اتھے بڑا عظیم و شان محل,
عظیم الشان محل ہے تو اتنے لکھے ہے زبیدہ زوجہ ہارون رشید کا محل. بڑا حیران ہویا. صبح اٹھے تو اسا کیا زبیدہ آج میں خواب بڑی عجیب ویکھی ہے, کیڑے کم کرنی؟ اسا کیا کیوں؟ اسا کیا میں خواب دے وچ ویکھیا ہے جنت تے جنت دا ایک عظیم الشان محل تے اتے تیرا نام لکھیا ہویا ہے. انہاں کیا ہور تے عمل ایسا کوئی نہیں, انج کر کے بابے ہوری تساں وی لنگ دے ویکھے ہون گے. نہ چھیڑیے نہ چپ کیتیانو نہ چھیڑے نہ چپ کیتیانو کولوں دی لنگ جا چپ کر کے اے نا دیاں وکھریاں رسمان نا دیاں وکھریاں رسمان اے نا دیاں وکھریاں باتاں نے. عزیزہ نے گرامی تو مرض کرنا پہ جس لے نہیں گئے انہاں کیا وہ جڑا بابا رستے چکے ہاں انہوں خلیفہ ہارون رشید لے کے گیا تو بابا ویچ بیٹھا سی بابے کام مکالے ایسی ضرورت ہے سی کوئی پتہ نہیں کی کرنا سی لا چھڑے کدھرے جس لے لا چھڑے تھے. انہاں کہا بابا جی تسی کل آندے سو جنت وچ گھر چاہیے جننے پیسے منگو میں دینا. آپ نے فرمایا ادو ضرورت سی یہ سودے غیب دے ہوندے نے برخورداغ ویخ وکھا کے سودے نہیں کیتے جاندے. اے راتی ویخ لئی تے ہن جنت لین آ گیا کل تیرے نصیبہ چوندی کل ہی لئی دو کل فقیر موج ویسی ہن ویڑا لد گیا. تو عزیزہ نے گرامی انہاں لوکاں دا مقام تے انہاں لوکاں دا تھا ہوندا ہے مگر کس طرح ذکر و اذکار کی وجہ سے. دو صورتاں نے ولایت کے حاصل کرنے کی. یہ میری بات سنیں, ولایت ملتی ہے دو صورتوں میں. ایک تو یہ ہے کہ وہ محنت اور مشقت کرے تعمیل حکم کرے. آج جڑے آندے نے جی نہیں اونجے ایڈی گل کوئی نہیں ہوندی, یہ بات بالکل بات غلط ہے, میں اس بات کا قائل نہیں ہوں. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اس بات کی دلیل ہے جب کوئی حضور کے اسوہ حسنہ پہ عمل کرے گا اللہ اسے محروم نہیں رکھے گا. ایک دوسرے نمبر تے کہ او ذکر و اذکار تے کرے او دی رضا واسطے, او دی رضا واسطے, انہوں خوش کرنے واسطے. تے جیڑا رب رسول آندے نے کہ مزدوری پسینہ خشک ہون تو پہلا دیو. اللہ نا انصاف نہیں, اللہ او دا صلہ انہوں دیندا ہے. اے اگو بندے دی مرضی ہے کہ صلہ دنیا دا لوے یا آخرت دا لوے, اے او دی مرضی. بعض بندے ان کے بڑے ذکر و اذکار کرنے والے بڑی مگر کی ہوئے گا قیامت والے دن اعمال نامہ خالی کی. تو آکھیا لوگ آکھن بڑا پیر ہے بڑا صوفی ہے بڑا نیک ہے بڑا حاجی ہے, کیا بات ہے ایڈا متقی پرہیزگار لوگ میں نے انہی گلا کر وہ میں تینوں خواہ چھڑیا بس تیری اتنی ضرورت سی میں پوری کر دیتی, تینوں صلہ دینا سی تو انج منگیا میں انج دے چھڑیا. تے جے میری رضا واسطے کر دو تے دنیا چ ٹہکا ٹوکے دی خواہش نہ رکھ دو تے شاید تینوں میں وہ بھی دے چھڑدا تے بھی دینا سی. ایک طریقہ تے وے اے, اور دوسرا طریقہ اے وے کہ کوئی صاحب حال مہربان ہو جائے. کوئی جس طرح غوث پاک دے کول حضرت خضر آئے تے عرض کیتا حضور فلاں علاقے دا ولی فوت ہو گیا, اس علاقہ ضرورت ہے اتھے بندے دی کو بندہ چاہیے. تو آپ نے فرمایا میرے کو تو ایسے لئے بندہ کو نہیں ہونا. کہا جی یہ علاقہ تباہ ہو گیا تو ذمہ دار کون ہوئے گا. اور جیسے میں نے پچھلے جمعے بتایا تھا غالباً یا نہیں, میں آپ کو یہ ولایت اس قدر وافر مقدار میں نہیں ہے کہ آج میں اٹ پٹیاں ولی پہ نکل دینے جنہوں ویکھو ویلے دا غوث نہیں. یہ جڑے امور مملکت چلان والے نے انہاں دی تعداد 360 یا 65 ہے. جس طرح ہر ڈسٹرکٹ دا ایک ڈی سی او یا ڈی پی او ہوتا ہے نظام چلان والا,
اس طریقے نال اللہ کریم نے پوری خدائی دے وچ 360 یا 65 نے جنہ دی جڑے امور مملکت دے اتے تعین نے، اور انہاں چو حضور علیہ السلام کی حدیث ہے کہ 40 ابدال ہمہ وقت شام میں رہتے ہیں جن کے قدموں کی برکت سے، حدیث ہے حضور کی مشکات کو اٹھا کے دیکھیے کہ حضور نے فرمایا وہ 40 ابدال ہمہ وقت شام میں رہتے ہیں جو قیامت تک رہیں گے، ایک جاتا ہے دوسرا اس کی جگہ آ جاتا ہے، جن کے پاؤں کی برکت سے زمین فصل اگاتی ہے، آسمان پانی برساتا ہے، نظام مملکت جتنے بھی ہیں ان کے قدموں کی برکت سے ہے، وہ ہمہ وقت 40 ابدال وہاں رہیں گے، اور ان کے عہدے ہیں ولی، ابرار، اخیار اور ابدال، غوث، قطب الاقطاب یا قطب الارشاد، اور وہ جب بھی ہوگا حسنی ہوگا، اور وہ ڈائریکٹ حضور کی بارگاہ سے فیض لیتا ہے اور آگے تقسیم کرتا ہے، اور امور مملکت ان کے ذمے ہے، جس کے متعلق حضور غوث پاک کے سامنے حضرت خضر آئے کہ حضور فلاں علاقے کا آدمی اس کا انتقال ہو چکا ہے، بندے کی ضرورت ہے، تو غوث پاک نے فرمایا کہ اب تو میرے پاس بندہ نہیں ہے، ایسا کوئی تیار نہیں ہے۔ انہوں نے کہا حضور اگر علاقہ غرق ہو گیا تو ذمہ دار کون ہوگا؟ آپ نے فرمایا اچھا چلو ٹھیک ہے، یہ چور پکڑو۔ ایک چور آیا سی جبہ لین واسطے، انہیں سمجھا پیران دا جبہ بڑا تگڑا ہے، ویچاں گے کچھ 4 دن لنگے گا۔ آپ نے فرمایا یہ نہیں پھاڑ لے ہو، آپ نے سینے نہ لایا، وقت دا ولی بنا کے فرمایا جاؤ لے جاؤ۔ ایک وہ نصیب ہوندے نے کسی دی ولی دی نگاہ تھلے آ جائے، کوئی معاملہ بن جائے، اگرچہ تھوڑا جا وقت 2-4 منٹ اتے ہو گیا ہے، تصوف کی بات ہے، یہ تصوف کی ہے، باب وارث شاہ نے بھی یہی آکھیا جس لے جاندہ نا اور ٹلے تھے ایسا گرو تے کولو رانجا تے اونو جا کے آندہ اصل ہوتے تصوف ہے جنہوں لوگ سمجھ نہیں سکے۔ نہ کہ رانجے آکھیا یار دے ملن والا تے کوئی 10 سخلڑا راہ نہ تھا پلیوں تیریوں کچھ نہیں خرچ ہوں جوڑا مندران دا چٹکا سانا۔ اصل تو وہ گرو اور چیلے کی بات ہے نا، اصل میں یہ ہے کہ خادم جب شیخ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے نا تو شیخ اسے بتاتا ہے اتنے نفل پڑھنا، یہ کرنا، اتنی مرتبہ لاہول پڑھنا، اتنی مرتبہ درود شریف پڑھنا، انہیں آ پڑھی، اینا آ پڑھی، اینا آ پڑھی، تو وہ کہندا ہے کہ مینوں کو سوکھا راہ دس، جے میں انہیں جوگا ہوندا تے اتھوں تک اینا کیوں پیچھے رہ جاندا۔ رانجے آکھیا یار دے ملن والا تے کوئی 10 سخلڑا راہ نہ تھا پلیوں تیریوں کچھ نہیں خرچ ہوندا جوڑا مندران دا چٹکا شان تیرا کی بگڑنا ایک نظر کرم۔ اینیے وظیفے ورد تے آ پڑھی آ پڑھی آ پڑھی، اس کام نہیں میں آیا، میں تے آ کچھ سوکھا کام، تیرا کی بگڑنا ایک نظر کرم۔ اگے بابے نے قرآن پیش کیتا ہے، وضاحت کر دیتی ہے، راز کھول دیتا ہے۔ جوڑا مندران دا چٹکا شان تھا، اگے فرمان آنا انتا، آنا انتا کدوں میں آکھیا سی آندہ ہے میں اپنا نات نہیں ہے، میں تے تینوں مننے ہیں۔ آنا انتا
کدوں میں آکھیا سی میں تے آکھیا کالو بلا نہ تھا کیتا ہور نہ دا آیا پیش میرے کتھوں چمبڑی نفس بلا نہ کہ میں تے کچھ نہیں کیتا میں تے تینوں مننے ہیں تے میرے الوے تو اپنا فضل فرما اینے لمے کم نہیں میں نو یار ملاؤن والا راہ دس ہے تے کوئی نظر کر سانو یار مل جائے سانو بھی پتہ لگے اساں بھی ودوہا دا چہرہ ویکھ لیا سانو بھی پتہ لگے ساڑھے کو پروٹوکول تے پیر مانگ دینے غوثاں آلے پروٹوکول مانگ دینے غوثاں کتبہ آلے جنہ نظر نل کایا پلٹ دیتی تے جے آکھیو کردار بھی ادا کرو تے مڑموٹی لگا جاندے نے سانو بھی کوئی لبے ہاں ہو جیا کہ جڑا ایک نظر نل کایا پلٹ دے وے تسی تے پھر چنگے لوگ ہو میں تو انہوں پتہ میں صاف گو آدمی ہیں تسی چنگے لوگ ہو میں گناہگار ہاں او دا فضل ہے حضور دا صدقہ جڑے لنگ نل کڑیاں لنگ دیاں نے پہیاں اے اللہ رسول دا فضل ہے تے سواد تے انجے نا کوئی پانی پرونا سو تے ساری عمر پڑھاں گے کوئی سانو بھی ہو جا تھا دے وے ہائے ہائے جس لئے اس بات سے آئیے تے منہ ٹھلا کر جاندے ہوں جاندے نے سانو غوث بھی منو کتب بھی منو انہوں ہو جا چہل تے میں بھی نہیں نا جڑا آکھا پہ ٹھیک ہے جی ہے میں شخصیت پرستی یہ نہیں حکیم کول جائیدہ بیماری دور کرانا آستے جب بیماری ہوئی نا مکھے تے حکیم کول کی لین جانا تو عزیزان گرامی تصوف ولایت نہ تو اتنی آسان ہے اور اس کے ذمہ کیا ہے دین کی تبلیغ کرنا ولی کے ذمہ دین کی تبلیغ کرنا آئین کی پابندی کرنا اسے وائلیشن کی قطعاً گنجائش نہیں صاحب ہو جانا اور بات ہے وہ تصوف میں گنجائش ہے کہ صاحب نہ ہو جائے تو اس کی بات اس کی معافی ہے مگر اس میں تسلسل نہیں ہوتا جب تسلسل ہو جائے تو پھر بھی ولایت ختم تو عزیزان گرامی اصل ولایت حضور کی غلامی شریعت مصطفیٰ پہ پابندی کرنی اور ان کے ذمے کیا ہے کہ دین کی تبلیغ کرنی نبوت کے سجادہ نشین ہے عقائد اور اعمال کی اصلاح کرنا یہ ہے ولایت کے ذمے اگر ولایت یہ کام نہیں کرتی صرف نذرانے بٹورے تو ولی نہیں وہ بزنس مین ہے وہ بہروپیہ ہے ولی کے ذمے لوگوں کو دین سکھانا ہے دین پہ چلانا ہے حضور کے در کا غلام بنانا ہے اور اسے در مصطفیٰ کا قرب دلانا ہے تو الدات علی حجویری رحمت اللہ علیہ نے دیا خواجہ اجمیری نے اعتراف کیا گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناکسارا پیر کامل کامل آرا رہنما تو اس لیے یہ ولایت اتنی بھی نہیں جیسا آج کل میں جبے پا کے کبے پا کے میرے انگوں پاگ بن کے ٹور پینا تو لوگاں سمجھنا پویں کڈا ولی جس لیے اندر دھیان ماریے نا میں تے شرمندگی آوندی ہے کہ تینوں جنہ رب نے تینوں تے ایک ساہ ضائع نہیں ہونا چاہیے میرے جیسے فضول لوگ جیڑے نے او دی رحمت نال بیڑے پار ہوندے نے پے او دی رحمت نال کڑیاں لنگ دیاں نے پیاں اگر او دا فضل نہ ہوئے میرے رب رسول دا تے ذلت دی زندگی اسی گزارو دے فضل نال بیڑے پار ہوندے نے اور اللہ ہمیشہ فضل کرے اور لوگوں اپنے محبوب دی محبت لے کے ذکر و اذکار کرو نیکی کرو اللہ نا انصاف نہیں جس لئے صراط مستقیم تے چل کے عشق مصطفیٰ پیدا کر کے جدو میرے نبی تے درود پڑھو گے پھر ویکھیا جے راہ کھل دیکھے ہوئے نے ذرا عمل کر کے ویکھو میں بھی وہ مولوی نہ اتوں توانوں آنا وا تو وہ کر کے ویکھو گے تو پھر تانوں پتہ لگے گا ذرا یقین نال من کے ویکھ میرے نبی دی ذات پاک نو اللہ مینوں تے توانوں سرکار دے صدقے فضل فرمائے ہر فتنے تو محفوظ رکھے اور صراط مستقیم تے قائم رکھے وآخر دعوانا